اگر ہم دنیا کے سب سے امیر ترین شخص کی بات کریں تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے ایلن مسک کا نام آتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسی فیملی بھی ہے جس کا دولت سے اگر ہر روز 100 کروڑ خرچ کرو تو تب بھی اس کو ختم ہونے میں ہزاروں سال لگیں گے، جس میں سب سے پہلے نام دی رائل فیملی آف سعودی عربیہ کا ہے جس کے پاس ٹریلین آف ڈالرز ہے، اور سب سے آخر میں دی برٹش رائل فیملی کا ہے۔ کوئین الزبتھ کی فیملی برٹش رائل فیملی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کوئین الزبتھ کی وفات کے بعد چارلس رائل فیملی کا ہیڈ بنا اور ساتھ میں UK کا کنگ بھی۔ برٹش پولیٹیکل کا ایک خاصیت ہے کہ یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود کنگ اور کوئین کو سوورین سمجھا جاتا ہے۔ برٹش رائل فیملی بکنگم پیلس میں رہتی ہے، جو دنیا کا موسٹ ایکسپینسو اینڈ ویلیویبل پیلس میں سے ایک ہے، جس کا قیمت 3.9 بلین پاؤنڈ ہے، جو US ڈالرز میں 5 ملین اور روپیز میں 41,000 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ پیلس 77 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے، جس کے اندر ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں۔ اگر اس فیملی کی سورس آف انکم کی بات کریں تو ان کی کئی ذریعے ہیں، جیسے کہ سوورین اور پریوی پرز۔ سوورین گرانٹ کے تحت اس فیملی نے اپنی ساری پراپرٹی ملک کے پارلیمنٹ کو سونپ دی ہے، اور ان پراپرٹی سے جو منافع سرکار کو آتا ہے تو ان سے 15% اس فیملی کو دیا جاتا ہے، جو پر ایئر کا 86 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پرائیپرز ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پرسنل انکم ہوتا ہے، جو 19 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں، جس سے اس فیملی کی تمام ضروریات اور خرچوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس فیملی کی ٹوٹل نیٹ ورک کی بات کریں تو وہ 67 بلین US ڈالرز ہے۔ نمبر 4، دی رائل فیملی آف ابوظہبی، جو النہیان فیملی سے مشہور ہے۔ یہ فیملی مکتوم فیملی کا ایک حصہ ہے، لیکن مکتوم فیملی دبئی پہ حکومت کر رہی ہے اور النہیان فیملی ابوظہبی پہ۔ النہیان فیملی کا ہیڈ شیخ محمد بن زید النہیان ہے، جو 2022 تک ابوظہبی کا رولر تھا، لیکن 2022 میں خلیفہ بن زید کی ڈیتھ کے بعد محمد بن زید کو ابوظہبی کے ساتھ UAE کا رولر بھی بنا دیا۔ یہ فیملی قصر الوطن پیلس میں رہتی ہے، جس میں صرف UAE کے پریزیڈنٹ ہی رہ سکتے ہیں۔ UAE میں 6 بگیسٹ فیملی ہے، جس میں نمبر 1 پہ النہیان فیملی کا نام آتا ہے، جس کا ٹوٹل نیٹ ورتھ 305 بلین ڈالرز ہے۔ اس کے سورس آف انکم کی کئی ذریعے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انکم آئل اینڈ گیس کا ہے۔ UAE میں سب سے زیادہ آئل ابوظہبی سے نکلتا ہے، جہاں سے پر منتھ 3.6 بلین درہم کا انکم آتا ہے اس فیملی کو۔ اس کے ساتھ مانچسٹر فٹ بال کلب بھی النہیان فیملی کا ہے، جو 2008 سے منصور بن زید لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایلن مسک کی اسپیس ایکس کمپنی میں بھی اس کے شیئرز ہیں۔ نمبر 3، دی رائل فیملی آف قطر، جو التانی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ فیملی 1847 میں قطر کی آزادی سے رول کر رہی ہے، اور ابھی تک 8 رولر گزرے ہیں اس فیملی کے، جس نے قطر پہ اپنی حکومت کی ہے۔ کرنٹلی شیخ تمیم بن حماد رولنگ کر رہا ہے، جو 2013 میں شیخ حماد بن خلیفہ کے بعد سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اس فیملی کے پاس بہت سارے ایسٹس ہیں، جس میں سب سے ایکسپینسو دوحہ رائل پیلس ہے، جس میں 500 کار کے لیے تو صرف پارکنگ ہے۔ قطر کا شمار دنیا کا ریچسٹ کنٹری میں ہوتا ہے، جس کا ہر دوسرا شخص ملینئر ہے۔ قطر کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2022 میں ہونے والی فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے انتظامات میں قطر نے 200 بلین ڈالر سپینڈ کیے تھے، جو ہسٹری میں ہونے والا سب سے ایکسپینسو ورلڈ کپ تھا۔ قطر پرنس شیخ تمیم بن حماد الثانی انتہائی لگژری لائف سٹائل گزارتا ہے۔ حماد نے 3 شادیاں کی ہے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ دوحہ رائل پیلس میں رہتا ہے۔ اگر اس فیملی کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو وہ تقریباً 335 بلین ڈالرز ہے، اور یہ اپنا ویلتھ زیادہ تر لگژری کار اور ویلیویبل آرٹ کلیکشن پر خرچ کرتا ہے۔ حماد کے پاس کار کی بڑی کلیکشن ہے، جس میں لیکسس ایلیکس، رولز رائس، مرسیڈیز، فراری اور اس جیسے کئی لگژری کار، جن سب کا نمبر پلیٹ صرف 1 ہے۔ دی رائل فیملی آف کویت، جس کا نام الصبا ہے، یہ فیملی بنی عتبہ کانفیڈریشن کا حصہ ہے، جس کو 17 سنچری میں عراق کے شہر قصر سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس فیملی نے کویت ہجرت کی اور کویت کو آباد کیا۔ اس کے بعد 1760 میں شیخ صبا بن جابر کو کویت کا فرسٹ رولر بنا دیا۔
ریسنٹلی کویت کے 16 رولر نواف الاحمد کا ڈیتھ ہوا، جس کے بعد اس کے بھائی مشعل الاحمد کو کویت کا 17 رولر بنا دیا۔ یہ فیملی دنیا کی سیکنڈ ریچسٹ فیملی ہے جو دی بیان پیلس میں رہتی ہے۔ اگر اس کی سورس آف انکم کی بات کریں تو کویت تقریباً 95% آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، جس سے پر ڈے 3.15 ملین ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الصبا فیملی انٹرنیشنل کمپنیز بھی اون کرتی ہے، جیسے کہ کیپکو کمپنی، گلف انشورنس گروپ، بلو چپ کارپوریشن اور یونائٹڈ ریئل اسٹیٹ، جس سے بلین آف ڈالرز کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس فیملی کا ٹوٹل نیٹ ورک 360 بلین ڈالرز ہے، کیونکہ اس فیملی کا ہر ایک ممبر بلینئر ہے۔ نمبر 1، دی رویال فیملی آف سعودی عربیہ، جو سعود فیملی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سعود فیملی کی شروعات 1720 میں محمد بن سعود المقریم نے کی تھی، لیکن اس فیملی کی رویال لائف تو تب شروع ہوئی جب مارچ 1938 کو دمام شہر میں پہلی بار آئل نکلا۔ تب سے اس فیملی کی رویال لائف شروع ہوئی اور ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ سعود فیملی الیماہا پیلس ریاض میں رہتی ہے، جس کا ہیڈ سلمان بن عبدالعزیز ہے، اور ساتھ میں اس کا بیٹا محمد بن سلمان السعود کونسل آف پولیٹیکل اور سیکیورٹی افیئر کا چیئرمین ہے، اور ساتھ میں دنیا کا 8واں پاورفل پرسن ہے۔ اگر اس فیملی کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو وہ ہے 1.4 ٹریلین US ڈالرز۔ اس فیملی کا سب سے ریچسٹ پرسن الوحید بن طلال السعود ہے، جو کنگڈم ہولڈنگ کمپنی کا CEO ہے، جو ہوٹل، میڈیا چینلز، ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ جیسے بزنسز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ وحید بن طلال کا ٹوٹل نیٹ ورک 39 بلین ڈالرز ہے، لیکن اس کے باوجود اس فیملی کا سب سے پاورفل اور فیمس پرسن محمد بن سلمان ہے، جس کا نیٹ ورک 25 بلین ڈالرز ہے۔ پرنس سلمان سعودی کے کنگ ہونے کے ساتھ اپنے لیے ایکسپینسو چیزیں خریدنے کے لیے بھی زیادہ فیمس ہے۔ اس کے پاس اپنے 4 پرائیویٹ جیٹس ہیں، جس میں گلف سٹریم اور ڈیسالٹ فالکن جیسے جیٹس بھی شامل ہیں، جس کا پرائز 65 ملین ڈالرز اور 50 ملین ڈالرز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کار کلیکشن کی بات کریں تو اس کے پاس 34 کارز ہیں، جس میں مرسڈیز، لیمبورگینی، BMW اور رولز رائس جیسے گاڑیاں ہیں۔